آج کا ہمارا موضوع ہے کہ تقویٰ کیسے حاصل کیا جائے، بندہ متقی کیسے ہو سکتا ہے، پرہیزگاری کیسے حاصل کی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ جب انسان اپنے نفس کی مخالفت میں اس بات کا پختہ ارادہ کر لے کہ وہ اپنے نفس کو گناہوں سے محفوظ رکھے گا اور گناہوں کے ساتھ ساتھ ضرورت سے زائد حلال چیزوں سے بھی خود کو محفوظ رکھے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کے جسم میں 4 ایسے اعضاء ہیں جن اعضاء کو، جن جسم کے حصوں کو وہ اللہ کے حکم کے تابع کر لے تو اللہ اپنے بندے کو تقویٰ عطا فرما دے گا۔ وہ جسم کے کون کون سے 4 حصے ہیں؟ آنکھ، کان، زبان اور دل۔ یہ اگر 4 چیزیں ہیں، ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق بندہ استعمال کرنا شروع کر دے تو اللہ اپنے بندہ کے دل کو تقوی کے ساتھ بھر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ان تمام چیزوں سے وہ تقوی حاصل ہوگا جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں دیکھنا چاہتا ہے۔ انسانی جسم میں ان اعضاء کو بڑی بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ آنکھ کو، کان کو، دل کو اور زبان کو۔ سب سے پہلے آنکھ۔ آنکھ جو ہے یہ ہر فتنے کا اور ہر آفت کے واقع ہونے کا سبب بنتی ہے۔ آنکھ کیسے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ مسلمان مردوں کو حکم دے دو کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، بے شک اللہ ان کے کاموں سے خبردار ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ نے 2 بڑے خوبصورت معنی بیان فرمائے۔ ادب اور بہترین تہذیب اس آیت مبارکہ میں اہل ایمان کو سکھائی جا رہی ہے۔ وہ کیا ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو، اور دوسرا یہ کہ یہ ان کے لیے ستھرا ہے، نیز نیکیوں کو بڑھانے والا اور نیکیوں کو زیادہ کرنے والا ہے۔ آنکھوں کا جھکا رہنا، آنکھوں کا نیچا رہنا دل کی صفائی کا موجب بنتا ہے۔ جب آنکھ جھک کر رہے گی، کسی غیر محرم کو دیکھے گی نہیں، ہاں جی، تو دل کو جو ہے اللہ تبارک و تعالی تقوی سے بھر دے گا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم سب کے لیے، خصوصاً آج کی نوجوان نسل کے لیے یہ چیز ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، عورت کے حسن و جمال کی طرف نظر کرنا، غیر محرم عورت کے حسن و جمال کی طرف نظر کرنا شیطان کے زہر آلود تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ اگر کوئی بندہ ایسا کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ شیطان کے تیر کا شکار
हो चुका। अल्लाह अकबर। तो जिसने इसे तर्क कर दिया, जिसने इसे छोड़ दिया, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। ये तिरमिज़ी शरीफ की हदीस से पाक है। अब इसके अल्फाज को समात फरमाएं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जिसने इसे तर्क कर दिया, गैर महरम औरतों को देखना उसने छोड़ दिया, तो अल्लाह तबारक व तआला जल्ल मजदुहू उसे इबादत में वो मज़ा अता फरमाएगा, वो चाशनी अता फरमाएगा कि जो मज़ा उसे खुश कर देगा। हमारी इबादतों में लज्जत क्यों ख़त्म हो गई? हमारी इबादतों में हमें मज़ा क्यों नहीं आता? हमारी इबादतें हमें खुश क्यों नहीं करती? उसमें मुझे गौर करने की ज़रूरत है, आपको तवज्जो करने की ज़रूरत है। कहीं हमारी आंख तो नहीं बहकी हुई? सिर्फ आंख ही नहीं, कहीं हमारी ज़ुबान से फजूल जुमले तो नहीं निकलते? कहीं हम अपनी ज़ुबान से फहश गोई और लग़्व बातें तो नहीं करते, फजूल बातें तो नहीं करते? अगर ये बातें हम करते हैं, हमारी आंख बहकी हुई है, हमारी ज़ुबान बहकी हुई है, हमारे कान बहके हुए हैं, हमारा दिल बहका हुआ है, तो 5 वक्त की नमाज पढ़ने के बावजूद हमें इबादतों में मज़ा नहीं आएगा। अगर हम इन चीज़ों को कंट्रोल कर लेंगे तो फिर हज़रत मौला कायनात मौला अली ने फरमाया था कि मैं उस वक़्त तक दूसरा सजदा ही नहीं करता जब तक मैं अल्लाह के जलवों को देख नहीं लेता। तो फिर नमाज में ऐसी चस आती है, फिर इबादतों में ऐसा सवाद आता है। मैं अक्सर कहता हूँ, अगर ये मेरा जुमला आप समझ पाएँ तो बड़ी बात है, मैं समझूंगा कि मेरी तबलीग का हक अदा हो गया। इबादत को आदत ना बनाएं, इबादत को आदत ना बनाएं, अपनी आदत को इबादत बना लें। ये बहुत बड़ा जुमला है, अगर आप समझ लें, अगर इस जुमले पर हम अमल कर लें तो हमारी जिंदगियों में बहार आ जाए, हैं? हमारी लाइफ में निखार आ जाएगा, हमारी दुनिया संवर सकती है, हमारी दुनिया से ये रोले, ये परेशानियां, ये तमाम के तमाम मामलात फिर ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद है कान, फोश गोई, ज़ुबान दराजी और फजूल गुफ्तगू सुनना दिल में वसवसे पैदा करने का सबब। वसवसे क्यों आते हैं? हम अपने कानों को रोक लें। फजूल बातें सुनने से, गालम गलोच सुनने से हम अपने कानों को रोक लें। म्यूज़िक सुनने से, गाने सुनने से, गालम गलोच सुनने से हम अपने कानों को रोक लें। जब ये रुक जाएंगे तो हमारे दिल में वसवसे पैदा नहीं होंगे। ये बहुत बड़ी वजह। नमाज में वसवसे आते हैं, अपने कानों को फजूल बातों से रोक लो। और जब ये फजूल बातें हम कानों से सुनते हैं, गाने वगैरह और म्यूज़िक वगैरह सुनते हैं, तो दिल में वसवसे पैदा होते हैं। और जब दिल में वसवसे पैदा होते हैं तो इससे दिल में बेचैनी और इज़्तिराब पैदा होता है। और जब बेचैनी पैदा होती है तो फिर इबादत में बंदे का दिल नहीं लगता। इस जैसी सूरत हाल पैदा होती है। कानों में पढ़कर दिल में उतरने वाली गुफ्तगू बिल्कुल ऐसे ही है जैसे खाना पेट में उतरता है। लेकिन खाना पेट में उतरने के बाद, चहलकदमी करने के बाद, सैर करने के बाद, खाना जो है कुछ देर के बाद हाजमा होकर पखाने के ज़रिए निकल जाता है। लेकिन जो कान के ज़रिए दिल तक बात पहुंच जाती है वो जल्दी निकलती नहीं है, उसका असर दिल पर रहता है। इसलिए हमें गुफ्तगू सुननी चाहिए तो अच्छी गुफ्तगू, उलमा की गुफ्तगू, कुरान मुक़द्दस की तिलावत और अच्छे अक़वाल और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका जो है वो सुननी चाहिए। उसके बाद है ज़ुबान। अब आखिर में इनका मैं आपको नतीजा निकाल के बताऊंगा कि वली कैसे बनता है। हाँ, अब ये चीज़ें सुन रहे हैं ना, ये बड़ी पेचीदा चीज़ें। उसके बाद है ज़ुबान। एक सहाबी ने हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर होकर अर्ज़ की कि आप मुझ पर
سب سے زیادہ کس چیز کا خوف رکھتے ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کو پکڑ کر فرمایا اس کا، یعنی زبان ایسی چیز ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے جب صبح ہوتی ہے نا تو جسم کے تمام اعضاء زبان کے ساتھ ایسے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، تیری مہربانی، سیدھی سیدھی رہنا اور سیدھی سیدھی بات کرنا۔ ہاں جی، تو سیدھی رہے گی تو جسم کے باقی حصے بھی سیدھے رہیں گے، اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو جسم کے باقی اعضاء بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ زبان انسان کو ہلاک کرنے کا بھی سبب بن جاتی ہے، اور یہی زبان انسان کو بچانے کا سبب بھی بن جاتی ہے۔ زبان کی حفاظت سے بندے کی عزت، شان، وقار برقرار رہتا ہے۔ جو ویسے ہی بولتا رہے نا، ایویں ہی بولتا رہے تو لوگ کہتے ہیں بندہ کریک ہو گیا ہے، ذہنی فارغ ہے، ذہن سے فارغ ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک بزرگ کا قول ہے کہ اپنی زبان کو اتنا دراز مت کرو کہ تمہاری عزت اور شان خراب ہو جائے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب زبان تو میرے کنٹرول میں ہے نا جی، جو لفظ میں بولنا چاہتا ہوں وہ تو میرے کنٹرول میں ہے، جب میں نے زبان سے وہ لفظ ادا کر دیا تو پھر وہ میرے کنٹرول میں نہیں رہا۔ پہلے یہ لفظ میرے محتاج ہیں، جب تک میری زبان پہ لفظ نہیں آتے لفظ میرے محتاج ہیں، اور جب لفظ نکل گئے تو لفظوں کا میں محتاج ہوں۔ اس لیے کیوں نہ میں سوچ کر سمجھ کر اور اچھی گفتگو کرنے کی کوشش کروں۔ ہاں جی، یہ تو ایک چسکا ہے، وہ کیسے کہہ لیں، چباڑی چسکا ہے کہ اوندے تے بھی گل کر لئی، اوندے تے بھی گل کر لئی، اوندے تے بھی گل کر لئی، گلاں لب دا رہا پورے پنڈ چوں، اس ڈیرے تو بھی گل لب لئی، اس ڈیرے تو بھی گل لب لئی، اس گلی دی نکر تو بھی گل لب لئی، جدوں گلاں سندا رہا چس لئی، گلاں سن کے پھر وہ گلاں کٹھیاں کر کے انہوں بھی کر دیتی، انہوں بھی کر دیتی، انہوں بھی کر دیتی، انہوں بھی کر دیتی۔ یہ تو چباڑی چسکا ہے، لیکن ہمارا نامہ اعمال تو خالی ہو رہا ہے، ہمارے نیکیوں کے نامہ اعمال میں کچھ بچا نہیں۔ ہم تو سمجھتے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، انہاں گلاں دی کیڑی گل ہے، اسی نماز بھی پڑھنے، اسی روزے بھی رکھنے، اسی یہ کام بھی کرنے، گلاں دی کیڑی گل ہے؟ یہ تو کناں دا چسکا ہے، زبان دا چسکا ہے۔ ہاں جی، جھوٹ بھی بولی جاؤ، دوسرے کو ہنسانے کے لیے مذاق بھی کیے جاؤ، یہ بھی کرتے چلے جاؤ، وہ بھی کرتے چلے جاؤ، کوئی پرواہ نہیں۔ لیکن آپ کے علم میں ہونا چاہیے اسی زبان سے نکلا ہوا ایک جملہ دوزخ کی وادیوں تک دھکیل سکتا ہے، اور اسی زبان سے نکلا ہوا ایک ہی جملہ جنت کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ وہ جملہ کون سا ہے وہ مجھے اور آپ کو سوچنا ہے کہ میں نے اس زبان سے کون سا جملہ ادا کرنا۔ بات سمجھ میں آ گئی جی؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، علماء سے اور طلباء سے اپنی زبان کو روک کر رکھو۔ کن دو لوگوں سے؟ علماء سے اور طلباء سے۔ میں اپنی بات نہیں کرتا، میں آپ کی اصلاح کی بات کرتا ہوں، مجھے تو کوئی پرواہ نہیں، ہاں جی، کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ ہم تو ایسی باتیں جب سے مولوی بنے ہم تو سنتے آئے، ہماری تو عادت ہو گئی۔ لیکن خدا را اپنی نمازوں کی حفاظت کریں، مولویوں کی باتوں کی چکروں میں اپنی نمازیں نہ تباہ و برباد کر لیں۔ وہ کیسے؟ میں سمجھاتا ہوں آپ کو۔ پیچھے نماز پڑھ کے گئے، اتھے جا کے مولوی دے گلے شکوے شروع کر دیتے، اللہ دا نا جے اپنی نمازاں بچاؤ۔ اینا گلاں دے چکراں دے وچ اپنی نمازاں تباہ و برباد نہ کرو۔ مولوی ایسا ہے، قاری صاحب ایسے ہیں، خطیب صاحب ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں، وہ ایسے ہیں، ان کے پیچھے نماز بھی پڑھ رہے ہیں، ان کے بارے میں آپ گالم گلوچ بھی کر رہے ہیں، ان کی غیبت بھی کر رہے ہیں۔ وہ ہمارا تو کچھ جاتا نہیں، لیکن اپنی نمازوں کی حفاظت تو کریں بھائی۔ بات غلط تو نہیں ہے؟ آپ کے بھلے کی بات کر رہا ہوں نا، ہاں یہ آپ کے بھلے کی بات ہے۔ ہاں جی، آپ اپنی نمازوں کی حفاظت کریں۔ آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے، میں نے اپنی قبر میں جانا ہے، آپ سے میرے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔
مجھ سے آپ کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، تو بھائی ہم کسی کی باتیں کیوں کریں؟ ہم اپنے گریبان میں جھانکے کہ ہم کتنے پانی میں ہیں، اگلا اگر بابا فرید کی لڑی سے نہیں ہے تو ہم بھی غوث پاک کی اولاد سے نہیں ہیں، نراش تو نہیں ہو گئے؟ ہاں جی، اس لیے اپنے چسکے کے لیے اپنی زبان کو بھی کنٹرول میں رکھیں، اپنے چسکے کے لیے زبان کو استعمال نہ کریں، اگر کرنا بھی چاہتے ہیں تو سوچیں اس بات میں میرا بھلا ہے یا میرا گھاٹا ہے۔ اپنے چسکے کے لیے اپنے کانوں کو استعمال نہ کریں، اگر کرنا چاہتے ہیں تو سوچیں اس بات کو سننے میں میرا گھاٹا ہے یا میرا نفع ہے۔ اپنے چسکے کے لیے اپنی آنکھ کو استعمال نہ کریں، اگر کرنا چاہتے ہیں تو استعمال سے پہلے سوچ لیں اس کو دیکھنے سے میرا رب مجھ سے راضی ہوگا یا ناراض ہوگا۔ اگر ان تمام باتوں پر ہم عمل کر لینا جی، ہماری آنکھ ہمارے کنٹرول میں آ جائے، ہمارا کان ہمارے کنٹرول میں آ جائے، ہماری زبان ہمارے کنٹرول میں آ جائے، ہمارا دل ہمارے کنٹرول میں آ جائے، تو گارنٹی میں دیتا ہوں، سرٹیفکیٹ آپ مجھ سے لے لیں، پگڑی میں آپ کو بندھوا دوں گا، آپ وقت کے ولی ہیں۔ اب سیدھی سی بات، یہ چار چیزوں کو آپ اپنے کنٹرول میں کر لیں، خلافت میں آپ کو عطا کر دوں گا، آپ وقت کے ولی ہیں۔ ان چیزوں کے باہر کچھ بھی نہیں۔ یہ جو حضور غوث پاک فرماتے ہیں نا، میں پوری دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی پہ رائی کا دانہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ غوث اعظم نے اپنی آنکھ کو اپنے کنٹرول میں رکھا ہے۔ ہاں، اللہ کے حکم کے تابع رکھا ہے اپنی آنکھ کو، اور اللہ نے وہ مقام عطا کر دیا ہے کہ جہاں تک غوث دیکھتا ہے وہاں تک کوئی عام بندہ نہیں دیکھ سکتا۔ بس یہ وجہ ہوتی ہے، یہی وجہ ہوتی ہے، ورنہ کان ہمارے بھی وہی ہیں، ان کے بھی وہی ہیں، آنکھ ہماری بھی وہی ہے، ان کی بھی وہی ہے، بس استعمال کرنے کا فرق ہوتا ہے۔ اگر ان چیزوں کو ہم اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کریں اور اللہ کی مرضی کے مطابق ان کا استعمال کریں تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں وہ تقوی عطا فرمائے گا کہ جو تقوی اللہ اپنے بندوں میں دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔